انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ آقا کیوں فرمایا ہم انبیاء درم و دینار و جائیداد نہیں، ہم علم چھوڑ کے جاتے ہیں، جس نے جتنا سیکھ لیا ہماری جائیداد سے حصہ لے لیا۔ انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ علماء کی عزت و عظمت کے لیے اور دین سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ جو مذہب کے نام پر گویہ بازی ہے، کوئی دلیل لا کے دے اپنی عظمت کے لیے، کوئی لا کے دے ہمیں دکھائے۔ ہم دین کے طالب علم پر سب سے کم تر چیز خرچ کرتے ہیں اور دین کے نام پر مذہبی مجروں پر نئی کاپیاں لٹاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے جس مال کو خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے وہ مال ہے جو اللہ کے دین کی ترویج، دین کے طالب علم علماء کی خدمت ان لوگوں پر خرچ ہو جہاں سے میرے محمد کا دین نکلتا ہو، جہاں سے اللہ کے قرآن کے حافظ بنتے ہو، جہاں سے نہ اللہ کے دین کے عالم بنتے ہو۔ یاد رکھو علماء وہ ہیں جو ہر زمانے میں ہر دور میں لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے علماء کی عظمت کو اپنے قرآن میں بھی بیان کیا، میرے نبی نے اپنے فرمان میں بھی بیان کیا اور صحابہ نے اپنے اقوال میں بھی بیان کیا۔ اسی لیے حضرت امام اسماعیل حنفی حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا اگر تم نے دیکھنا ہو دنیا کے اندر ایسے بندے کا چہرہ کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، فرمایا پھر محبت سے علماء کا چہرہ دیکھا کرو، اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ کہ علماء کا چہرہ دیکھنا، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے مسلح پر کھڑے ہونے والا میرا نائب ہے، جس نے اس سے مسافہ کیا اس نے مجھ سے مسافہ کیا، جس نے اس کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا، جس نے میرا احترام کیا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ حضرت ابن عباس پاک فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں شیطان جب صبح کو لوگوں کو بھیجتا ہے، بڑی توجہ سے شیطان صبح کو لوگوں اپنے چیلے چپٹوں کو بھیج دیتا ہے، اپنے چیلے چپٹوں کو صبح بھیجتا ہے جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو، لوگوں کو ورگلاؤ۔ شام کو اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، بلاتا ہے حاضری لگاؤ۔ اب ایک چیلا آ کے کہتا ہے میں نے فلاں بندے سے کو دھوکہ دینے کا طریقہ سکھایا، وہ کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے سائڈ پہ ہٹ جا۔ دوسرا آیا وہ کہتا ہے میں نے بندے کو اس قدر غصہ دلایا اس نے دوسرے کو قتل کر دیا حالانکہ وہ قتل نہ حق تھا، وہ کہتا ہے سائڈ پہ ہو جا۔ پھر تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک عورت کو چغلی پہ لگا دیا، وہ اپنے شوہر کی چغلی کرتی تھی، کہتا ہے سائڈ پہ ہو جا۔ ایک اور آتا ہے اس سے وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا اور لڑانے کے بعد وہ طلاق دے بیٹھے، وہ کہتا ہے سائڈ پہ ہو۔ سب سے چھوٹا چیلا شتونگڑا شیطان کا وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بڑا کام نہیں کیا مگر کیا ہے۔ شیطان پوچھتا ہے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین کا طالب علم، ایک طالب علم جس کے باپ نے جس کی ماں نے اس کو بھیجا تھا جا بیٹے اللہ کا قرآن پڑھ لے، اس کو بھیجا تھا جا بیٹے عالم دین بن جانا، میرے مرنے کے بعد میری بخشش کا تو ذریعہ بن جائے گا۔ میں نے اس کے دماغ میں ڈال دیا، اس کو مدرسے سے ہٹا دیا، اس کو دین سے ہٹا دیا، اب وہ کبھی دین نہیں پڑھے گا، اب اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے وہ کبھی رب کا قرآن نہیں پڑھے گا، کبھی محمد کا دین نہیں پڑھے گا۔ شیطان اس کو اٹھاتا ہے سینے سے لگاتا ہے، کہتا تم سب نے کچھ نہیں کیا، اس نے سب سے بڑا کام کیا۔ وہ کہتے کیسے؟ اس نے کیسے کیا؟ اس نے کہا تم نے ایک ایک بندے کو گمراہ کیا، اس نے اس ایک کو گمراہ کیا، اگر وہ عالم دین بن جاتا وہ لاکھوں لوگوں کو مجھ سے ہٹا کر رب کا بندہ بنا دیتا۔ کہتا اس نے اس کو پکڑا ہے جو اگر نبی کا دین پڑھ جاتا
پھر وہ لاکھوں لوگوں کو رب کا بندہ بنا دیتا، اپنی تقریر سے، تحریر سے، زبان سے، کردار سے، اخلاق سے وہ لوگوں کو رب کا دین بتاتا، ان کو سمجھاتا، لوگوں اللہ سے ڈرو، مسجد کی طرف بلاتا، نماز کی طرف بلاتا، ان کے دلوں میں خوف خدا بٹھاتا۔ اس نے ایک کو نہیں، ایک ملت کو گمراہ کر کے آیا ہے۔ اتنی عظمت ہے دین کے طالب علموں کی، ہلکا نہ جانو، یاد رکھو ان کو کبھی ہلکا نہ جانو، دین پڑھنے پڑھانے والوں کو کبھی ہلکا نہ لو۔ یہ اس دنیا میں بھی یاد رکھو آپ کے مددگار ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ ان سے محبت کریں گے یہ قیامت کے دن بھی آپ کے مددگار ہوں گے۔ دنیا میں کیسے؟ ہر وقت آپ کو روکا ٹوکی رکھتے ہیں، دین کے معاملے میں آپ کو کہتے رہتے ہیں بھائی یہ گناہ ہے۔ یہ مدد ہے عالم دین کی، یہ مدد ہے۔ آخری بات یاد رکھو، جن علاقوں میں آج بھی آپ چلے جائیں، میرا مشاہدہ ہے آپ ایسے جنوبی علاقوں میں، جہاں آج ایسے دریائی علاقوں میں چلا جائیں جہاں چند چند گھر ہوتے ہیں، نہ وہاں مسجد ہوتی ہے اور نہ وہاں کوئی عالم دین ہوتا ہے، خدا کی قسم ان لوگوں کو بالکل تمیز نہیں، نہ ماں کہ ماں سے کیسے بات کرنی ہے، بہن سے کیسے کرنی ہے۔ چلے میرے سے جو لوگ کبھی علماء کے پاس نہیں گئے، وہ عورتوں کو جانوروں کی طرح دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ شعور آ رہا ہے یہ علماء کی محنت ہے، تو ہر وقت آپ کو روکا ٹوکی رکھتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ کے بچے آج قرآن کے قریب ہیں، یہ علماء کی محنت ہے، وہ اپنی ہڈیاں پگال کے آپ کو یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ دو مگر اپنی اولادوں کو محمد کا دین سکھانا۔ وہ گلی گلی نگر نگر ہوکا دیتے ہیں کہ لوگوں اپنی آخرت کا سامان کر دو۔ وہ آپ کو چیخ و چلا کر آپ سے مانگتے کچھ نہیں، ایک خیرات مانگتے ہیں، مگر پھر بھی آپ اگر علماء کو برا بھلا کہیں گے تو یاد رکھو جو قومیں اپنے علماء کی پیروی اور اتباع نہیں کرتی پھر گمراہی ان کا مقدر بنتا ہے، پھر ناہل اور نکمے حکمران ان کا مقدر بنتے ہیں، نالائق اور ناہل قیادتیں ان کا مقدر بنتی ہیں۔ جب وہ علماء کو گالیاں دیں گے اور ڈاکو اور چور لٹیروں کو امین اور صادق بنائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں اللہ کے قہر سے نہیں بچائے گی۔ اس لیے حضرات علماء سے محبت کیے، دین کے طلباء سے محبت کریں، اپنا مال اپنی دولت ایسی جگہ خرچ کریں جہاں 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی فکر کی جاتی ہے، جہاں ہر وقت ایک ہی ڈنکا بجتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت کا ڈنکا بجتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علماء اور دین کے طلباء سے محبت نصیب فرمائے۔